بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفتنۃ اشد من القتل، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، ہماری یہ دوسری گفتگو اس عنوان کے تحت ہے کہ فتنے کے زمانے میں مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور خود فتنہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ قتل میں ایک شخص مرے گا، کوئی ایک شخص قتل ہوگا، لیکن فتنہ ایسی خطرناک آگ ہے کہ جس کے زد میں عقائد آ جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، محلے آ جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ قتل سے زیادہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کے ذریعے بھی فتنہ رک سکتا ہے، اس ضمن میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اگر قتل کے ذریعے فتنہ رک سکتا ہے تو ان میں فتنہ زیادہ شدید ہے، قتل اتنا شدید نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بگاڑ کے پیش کرنا کہ حقیقت کا پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس زمانے میں مومن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش پوری کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ سمجھ چکا تو کامیاب ہے، پھر وہ اس کو حل کرنے کے لیے بھی کوششاں ہوگا اور کر لے گا، لیکن جب تک یہ پتہ نہ چلے تب تک اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ درمیانہ ایسا راستہ نکالے کہ جس راستے سے فتنے کے پودے کو آبیاری نہ ہو، یہ فتنے کی چھوٹی سی آگ یہ بڑھ کے بڑی آگ میں تبدیل نہ ہو۔ تو اس فتنے کے وقت میں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک کچھ لوگوں نے فتنہ گری کی، فتنہ بنایا، لیکن یہ فتنہ جب پیش ہوا، لوگوں کے سامنے پیش ہوا، اب لوگوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے یہ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے ایک آیت مبارکہ ہے جو لفظ فتنہ کو سمجھاتی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں بچوں کے لیے اور اولاد کے لیے آیت مبارکہ ہے کہ المال بنون زینت الحیات الدنیا، اولاد اور مال دنیائی زندگی کے لیے زینت ہیں، لیکن ایک جگہ استعمال ہوا ہے اس طرح سے کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جب زینت ہیں تو فتنہ کیا ہے تمہارے لیے زینت، لیکن یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ جس زمانے میں کوئی فتنہ گر فتنہ بنا کے پیش کرتا ہے تو یہ فتنہ اس کی طرف سے فتنہ ہے، لوگوں کے لیے اس عنوان سے فتنہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اب مومن یہ ہے حقیقی، وہ مومن حقیقی ہے جو اس فتنے کے زمانے سے صحیح طرح سے گزر جائے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اگر فتنے کے زمانے کو آپ پاؤ تو فتنے کے وقت کیا کرو؟ کلمات کثار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن لبون، فتنے کے وقت اس اونٹ کے بچے کی طرح ہو جاؤ، لا ظہر فیرکب فلا زرع فیحلب، جو نہ سوار ہونے کے قابل ہے اور نہ اس سے دودھ لیا جا سکتا ہے۔ فتنے کے وقت مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس انداز سے ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، یعنی اس کے ذریعے سے فتنہ پروری نہ ہو سکے، ایسا درمیانی راستہ۔ بعض اوقات ہم اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسئلے کو حل کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پریشانی کو دور کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ بھائی جب ایک آدمی نے بیٹھ کے، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے ایک فتنہ بنایا ہے، مسئلے کو بگاڑنے کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کو الجھانے کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کو لڑانے کے لیے انتظام کیا ہے، تو ہمارے جواب دینے سے کوئی مطمئن ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اور بڑھے گا، اس سے فتنے کا لاوا اور ابلے گا۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ کبن لبون بن جاؤ، تمہارا سکوت، تمہاری خاموشی بولنے سے زیادہ اہم ہوگی۔ اور سرکار امام علی نقی علیہ السلام نے ایک خط لکھا بغداد کے کچھ مومنین کی طرف۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بحث چل رہی تھی کہ قرآن یا کلام الہی وہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو کہہ رہا ہے کہ کلام الہی قدیم ہے تو وہ تعدد خدا کا قائل ہو گیا، اور کچھ کہہ رہے کہ نہیں، اللہ قدیم ہے اور کلام اس کے بعد حادث ہے، پھر کلام ہونا، متکلم ہونا اس کی صفت ہے، وہ ذات سے الگ ہے۔ اس طرح کی بحث تھی۔
بہت جھگڑا تھا، اس میں کفر کے فتوے تھے اور لوگ کافر سمجھ کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ جو بحثیں ہوتی، جو جھگڑے ہوتے، اس کا نتیجہ قتل و غارت، دشمنیاں، لڑائیاں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں مولا نے ایک خط لکھا بغداد کے مومنین کو، مولا علی نقی علیہ السلام نے ان پورے خط میں بہت ساری تفصیل لکھی، اور جو ہمارے مطلب کی عبارت ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ نحن نرا ان الجدال فی القرآن بدعۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے بارے میں بحث و جدال کرنا یہ ایک فتنہ ہے۔ اشترک فیہا السائل والمجیب، اس میں سوال کرنے والا بھی شریک ہے اور جواب دینے والا بھی شریک ہے۔ کبھی یہ جواب دینے والا یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے مسئلے کو حل کر لیا ہے، میں پریشانی کو ختم کر رہا ہوں اور مسائل کو حل کر رہا ہوں، نہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ فتنے کے وقت تمہارا جدال کرنا اور بحثیں کرنا، یوں سمجھنا کہ میں حل کر رہا ہوں، تم حل نہیں کر رہے ہو، کام کو اور بگاڑ رہے ہو۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس فتنے کے وقت میں سکوت، خاموشی، سمجھداری سے کام لے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس فتنے کے زمانے میں، جس زمانے میں ہم امام زمانہ کے دربار میں دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مان فتنۃ الزمان، مالک ہمیں اس زمانے کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اس زمانے میں فتنوں سے صحیح سے گزرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔